تعلیم کہ چائنا بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو. جب سے آپ پیدا ہوئے جب تک قبر میں نہیں جاتے تعلیم حاصل کرو, تعلیم کے پیچھے جاؤ. ایک لوگوں کے اندر تاثر ڈالا کہ کتنا ضروری ہے علم حاصل کرنا. جنگ بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ پیسے بھی نہیں تھے, یعنی غریب تھے مسلمان تب, جنگی قیدی کو واپس کر کے پیسے لے سکتے تھے. انہوں نے کہا نہیں, جس کو پڑھا لکھا دے گا وہ آزاد ہے. ترجیح دی, تعلیم کو ترجیح دی پیسے کے اوپر. اور تعلیم مردوں کے لیے نہیں, صرف تعلیم انسانوں کے لیے, خواتین کے لیے, سب کے لیے. یہ بھی بڑی غلط فہمی جو بدقسمتی سے کوئی تنگ نظر لوگ ڈالتے ہیں. تعلیم سب کے لیے, اور تعلیم کی وجہ سے پھر مسلمان, جو ان کی ہدایت تھی اس کی وجہ سے مسلمان بڑھے. اور پھر آپ سارے ٹاپ سائنٹسٹ دیکھ لیں, جتنے بڑے بڑے نام تھے اگلے 500-600 سال تک, وہ ساروں کا بالکل ان کی زندگی اس کے اوپر بھی پورا تجزیہ, قرآن کے اوپر بھی تھا, اور پھر وہ سائنٹسٹ بھی تھے. اس کے علاوہ ان کی جو اپنی پرسنالٹی تھی, میں صرف اس کے اندر 3 ٹریٹس, ایک تو صادق اور امین, اور ایک قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. انسان کو خوف سے آزاد کر دیا. یہ جو خوف ہے یہ انسان کو غلام رکھتا ہے کہ میرے رزق نہ چلی جائے, مجھے وہ کوئی طاقتور قتل نہ کر دے, مجھے ذلیل نہ کر دے. آزاد کر دیا انسانوں کو. تو یہ جو فنومنا ہے, میں یہ چاہتا ہوں, اور میں بعد میں کہوں گا کہ ہم نے کرنا کیا, یہ سارے ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو سمجھنا چاہیے. آپ پڑھائیں, پتہ تو چلے, کیونکہ یہ تو تاریخ کا حصہ ہے. یہ تو آپ یہ دین کو بھی ہٹ کے, کیونکہ رول ماڈلز ہونے چاہیے بچوں کے لیے. میرے رول ماڈل یہ نہیں تھے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ.